سورۃ الانفال کی آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے۔ لفظ جعل کے معنی ہے بنایا، وما اور نہیں، جعلہ اللہ جعلہ اسے بنایا اللہ اللہ نے، الا مگر بشرا ایک خوشخبری، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہوں بھی اس سے قلوبکم تمہارے دل، وما النصر وما اور نہیں، النصر مدد، وما النصر اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ مگر اللہ کی طرف سے، یا یہ بھی ٹھیک ہے وما النصر اور مدد تو صرف الا من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ فرشتوں نے خود لڑنے میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے محض اس لیے بھیجا تھا کہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور انہیں اطمینان رہے کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے موجود ہیں، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس دوران میں ایک مسلمان مشرکین میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اس نے کوڑا مارنے کی ضرب آواز سنی اور ایک سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا ہیزوم آگے بڑھو۔ اس نے اس مشرک کو دیکھا کہ وہ چت گر گیا، دیکھا تو اس کی ناک پر نشان تھا، چہرہ پھٹ گیا تھا جس طرح کوڑا مارنے سے ہوتا ہے، وہ ساری جگہ سبز ہو گئی تھی۔ وہ انصاری آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد میں سے تھا۔ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی جنگوں میں فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر کے علاوہ بہت سارے غزوات کے اندر اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ذہن میں رہے کہ فتح جو نصیب ہوئی وہ ان فرشتوں کی وجہ سے ہوئی بلکہ نہیں، حقیقت میں یہ مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر ہی تمہیں فتح عطا کر دیتا، مگر جہاد کو دین کا حصہ بنانے سے تمہارے ایمان کا امتحان، تمہارے ہاتھوں کافروں کو ذلیل اور تم میں سے کچھ لوگوں کو جام شہادت سے سرفراز کرنا مقصود تھا۔ پہلی امتوں میں سے جو امت اپنے پیغمبر کو جھٹلاتی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی طرح کا عذاب نازل ہو جاتا، پانی میں غرق کرنا، خوفناک چیخ، زلزلہ، پتھروں کی بارش اور شکلیں مسخ کر دینا وغیرہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق ہونے سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ آخرکار جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو جہاد شروع ہوا، اسی کے بعد یہی طریقہ جاری رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینا چاہتا تو فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم۔ اس آیت کے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے فائدے بیان کیے ہیں، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آسمان سے عذاب کے بعد واقعات پیش آئے، جیسے اصحاب الفیل کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ کی امت میں شراب، زنا، ریشم، باجوں گانوں حلال کر لینے والوں پر زمین میں دھنس جانے اور بندر اور خنزیر بنا دیے جانے کے عذاب آئیں گے، مگر وہ عبرت کے لیے ہوں گے اور جزوی یعنی کہیں کہیں ہوں گے کفار کو کفر سے روکنے اور ان کی سرکشی ختم کر کے انہیں اسلام کے زیر رنگین لانے کی ذمہ داری اب جہاد کے ذریعے مسلمانوں ہی پر ہے، جس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی۔